ایک زمانے میں ایک گھنے سبز جنگل میں نیلا نامی ایک عقلمند اور شریف بکری رہتی تھی۔ نیلا کے 3 بیٹے تھے، برن، ون اور لن۔ وہ اس کا فخر اور مسرت تھے، اور وہ ان کو بڑی احتیاط اور محبت سے دیکھتی تھی۔ جنگل زندگی کے ساتھ خوبصورت اور متحرک ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سے خطرات کا گھر بھی تھا، جن میں سب سے بڑا خوفناک اور طاقتور شیر راجو تھا۔ راجو شیر جنگل کا بادشاہ تھا، اور اس کی دھاڑ دور دور تک سنی جا سکتی تھی، جس سے تمام جانوروں کی ریڑھ کی ہڈی میں تھر تھراہٹ پھیل جاتی تھی۔ وہ ہمیشہ شکار پر رہتا تھا، اور اس کا پسندیدہ شکار بکری کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ نیلا یہ جانتی تھی اور ہمیشہ چوکس رہتی تھی، اپنے بیٹوں کو زیادہ دیر تک تنہا نہیں چھوڑتی تھی۔ ہر روز نیلا اپنے خاندان کے لیے کھانا تلاش کرنے کے لیے جنگل میں نکلتی تھی۔ وہ اپنے بیٹوں کو اپنے چھوٹے سے گھر کے اندر رہنے کی ہدایت کرتی تھی، ایک آرام دہ غار جو 2 بڑی چٹانوں کے درمیان بنی ہوئی تھی، اور جب تک وہ واپس نہیں آتی باہر قدم نہ رکھیں۔ برن، ون اور لن فرمانبردار تھے اور باہر سے چھپے ہوئے خطرات کو جانتے تھے، خاص طور پر شیر۔ ایک روشن دھوپ والی صبح نیلا نے باہر جانے کا فیصلہ کیا اور اپنے بیٹوں کے لیے تازہ سبز پتے اور پھل تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے انہیں قواعد کی یاد دہانی کرائی اور محتاط انداز میں آگے بڑھا۔ پرندوں کی چہچہاہٹ اور پتوں کے سرسراہٹ سے جنگل زندہ تھا۔ نیلا احتیاط سے آگے بڑھی، اس کے کان ہر آواز پر کانپ رہے تھے، خطرے کی کسی علامت کے لیے چپ نہ تھے۔ اس دوران راجو ادھر ادھر گھوم رہا تھا، اس کی سنہری آنکھیں جنگل کے فرش کو سکین کر رہی تھیں کہ کسی حرکت کی نشانی ہو۔ کئی دنوں سے اس نے اچھا نہیں کھایا تھا اور مایوسی بڑھ رہی تھی۔ اس کی تیز ناک سے بکری کے بچوں کی خوشبو آ گئی اور وہ چپکے سے نیلا کے گھر کی طرف بڑھنے لگا۔ غار میں واپس برن سب سے بڑا باہر جھانک رہا تھا، باہر کی دنیا کے بارے میں متجسس تھا۔ ون اور لن اندر کھیل رہے تھے، خطرے سے بے خبر تھے۔ اچانک برن نے قریب ہی ایک سرسراہٹ کی آواز سنی اور راجو کی خوفناک شکل کو قریب آتے دیکھا۔ وہ جلدی سے اپنے بھائیوں کی طرف متوجہ ہوا اور سرگوشی کی، چپ رہو، شیر آ رہا ہے۔ تینوں بچے ایک ساتھ لپ کے، ان کے دل خوف سے دھڑک رہے تھے۔ جب وہ غار کے دروازے کے قریب پہنچا تو وہ راجو کے بھاری قدموں کی آواز سن سکتے تھے۔ برن نے بہادر بننے کی کوشش کی اور پھر سرگوشی کی، چپ رہو اور آواز نہ نکالو۔ راجو غار کے پاس پہنچا اور اندر جھانکا۔ اس کی آنکھیں بھوک سے چمک اٹھیں جب اس نے تینوں بچوں کو خوف سے کانپتے دیکھا۔ دھیمی گرجتے ہوئے اس نے کہا، باہر آؤ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ زیادہ تکلیف نہیں ہوگی۔ لیکن برن، ون اور لن اس امید کے خلاف خاموش رہے کہ راجو وہاں سے چلا جائے گا۔ بدقسمتی سے راجو آسانی سے ہار ماننے والا نہیں تھا۔ وہ غار کے اندر اپنے طاقتور پنجے تک پہنچا اور بچوں پر جھپٹا، ون کو پکڑنے میں کامیاب ہو گیا، جس نے خوف زدہ کر دیا تھا۔ دوسرے 2 بھائیوں نے ون کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن راجو کی طاقت ان کے لیے بہت زیادہ تھی۔ ایک فاتحانہ گرج کے ساتھ راجو نے ون کو گھسیٹ کر غار سے باہر نکالا۔ برن اور لن نے خوف سے دیکھا جب ان کا بھائی جنگل میں غائب ہو گیا۔ وہ روتے رہے اور اپنی ماں کے واپس آنے کا انتظار کرتے ہوئے اکٹھے ہو گئے۔ اس دوران نیلا کو کافی کھانے کے ساتھ ایک اچھی جگہ مل گئی تھی۔ اس نے تازہ پتوں سے منہ بھرا اور گھر واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ جیسے ہی وہ غار کے قریب پہنچی، اس نے دور سے راجو کی دھاڑ سنی اور اسے معلوم ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ پتے گراتے ہوئے وہ اتنی تیزی سے بھاگی جتنی اس کی ٹانگیں اسے اٹھا سکتی تھیں۔ جب وہ پہنچی تو اس نے غار کے دروازے پر برن اور لن کو روتے ہوئے پایا۔ اس کا دل ڈوب گیا جب اسے احساس ہوا کہ اس کا ایک بیٹا لاپتہ ہے۔ کیا ہوا؟ ون کہاں ہے؟ اس نے کانپتے ہوئے پوچھا۔ برن اب بھی خوف سے کانپتا ہوا کہنے میں کامیاب ہوا، شیر ماں۔ اس نے ون کو لے لیا۔ نیلا کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں اور اس نے ایک ماتمی فریاد کی جو جنگل میں گونج رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے اپنے باقی بیٹوں کے لیے مضبوط ہونا پڑے گا، لیکن ون کو کھونے کا درد تقریباً بہت زیادہ برداشت کرنا تھا۔ اس نے برن اور لن کو قریب رکھا،
خود سے وعدہ کیا کہ وہ کسی بھی قیمت پر ان کی حفاظت کرے گی۔ دن ہفتوں میں بدل گئے اور نیلا ہمیشہ راجو سے ہوشیار رہتے ہوئے کھانا تلاش کرتی رہی۔ اس نے برن اور لن کو قریب رکھا، انہیں کبھی اپنی نظروں سے دور نہیں ہونے دیا۔ جنگل اس کے لیے دکھ کی جگہ بن گیا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اسے اپنے بیٹوں کی خاطر چلتے رہنا ہے۔ ایک دن جیسے ہی بارش کا موسم شروع ہوا، نیلا کھانا اکٹھا کرنے نکلی۔ آسمان گہرے بادلوں کے ساتھ سیاہ تھا اور موسلا دھار بارش برس رہی تھی۔ نیلا تیزی سے چلی گئی، جلد از جلد اپنے بیٹوں کے پاس واپس جانا چاہتی تھی۔ جنگل کا فرش پھسلن اور غدار تھا، جس سے اس کا سفر اور بھی مشکل ہو گیا تھا۔ جب وہ واپسی کا راستہ اختیار کر رہی تھی تو اس نے قریبی جھاڑیوں سے ایک بے ہوش، افسوسناک رونے کی آواز سنی۔ متجسس اور فکرمند، نیلا نے آواز کے قریب پہنچ کر شیر کا ایک چھوٹا بچہ پایا جو کانپتا ہوا اور ہڈی تک بھیگا ہوا تھا۔ بچے نے خوف زدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور نیلا کا دل نرم ہو گیا۔ تکلیف اور نقصان کے باوجود وہ مرنے کے لیے بچے کو نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ آہستہ سے نیلا نے بچے کو اٹھایا اور اسے واپس اپنے غار میں لے گئی۔ برن اور لن شیر کے بچے کو دیکھ کر حیران اور تھوڑا ڈر گئے، لیکن نیلا نے انہیں تسلی دی۔ اس چھوٹے کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، اس نے کہا۔ ہمیں مہربانی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، یہاں تک کہ ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ہم پر ظلم کیا ہے۔ نیلا نے بچے کی دیکھ بھال کی، اس کے زخموں کو سنبھالا اور اسے گرم رکھا۔ اگلے چند دنوں میں بچہ صحت یاب ہونے لگا اور نیلا کا دل بھی تھوڑا ٹھیک ہونے لگا۔ اس نے بچے کا نام راوی رکھا اور اسے اپنا ہی سمجھا۔ نیلا کی مہربانی کی بات جنگل میں پھیل گئی اور بالآخر راجو کے کانوں تک پہنچی۔ وہ شرمندہ ہوا جب اس نے سنا کہ جس بکری پر اس نے اتنا ظلم کیا ہے، اس نے اس کے بیٹے کو بچا لیا۔ پچھتاوے سے بھرے ہوئے راجو نے نیلا سے ملنے اور اس سے معافی مانگنے کا فیصلہ کیا۔ ایک صبح جب نیلا غار سے باہر تھی، راجو محتاط انداز میں اس کے پاس پہنچا۔ نیلا اپنی جگہ کھڑی تھی، اپنے خاندان کا دفاع کرنے کے لیے تیار تھی، لیکن راجو نے اپنا سر جھکا لیا تھا۔ میں معافی مانگنے آیا ہوں نیلا، اس نے کہا۔ میں نے آپ کے بیٹے کو لے جانا غلط تھا اور مجھے بہت افسوس ہے۔ آپ نے میرے بچے کو بچایا اور میں آپ کے احسان کا بدلہ کبھی نہیں چکا سکتا۔ نیلا نے راجو کی طرف دیکھا، اس کا دل جذبات کی آمیزش سے بھر گیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں خلوص دیکھ سکتی تھی اور جانتی تھی کہ اسے واقعی افسوس ہے۔ میں آپ کی معافی قبول کرتی ہوں راجو، اس نے نرمی سے کہا، لیکن میرا درد اب بھی بہت ہے۔ آئیے ہم مل کر اس جنگل کو اپنے تمام بچوں کے لیے محفوظ جگہ بنانے کے لیے کام کریں۔ راجو راضی ہو گیا اور اس دن سے شیر اور بکری غیر متوقع دوست بن گئے۔ راجو نے نیلا اور اس کے بیٹوں کی حفاظت کی اور بدلے میں نیلا نے اس کے ساتھ اپنی حکمت اور مہربانی کا اشتراک کیا۔ جنگل جو کبھی خطرے اور خوف کی جگہ تھا، ہم آہنگی اور افہام و تفہیم کی جگہ بن گیا۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے، برن، لن اور روی ایک ساتھ بڑے ہوتے گئے اور گہرے دوست بن گئے۔ انہوں نے معافی کی قدر اور ہمدردی کی اہمیت کو سیکھا۔ نیلا کے حسن سلوک نے نہ صرف ایک جان بچائی تھی بلکہ جنگل میں ایک دیرپا تبدیلی بھی لائی تھی۔ اور یوں نیلا جو کہ عقلمند اور شریف بکری تھی نیلا جو کہ عقلمند اور شریف بکری تھی، اپنے دن سکون سے گزارتی تھی، یہ جان کر کہ اس نے فرق کیا ہے۔ اس نے ایک بیٹا کھو دیا تھا، لیکن اسے راجو میں ایک دوست اور حلیف مل گیا تھا۔ ان کی مشترکہ دیکھ بھال میں جنگل پھلتا پھولتا تھا اور جانور ہم آہنگی سے رہتے تھے۔ نیلا اور راجو کی کہانی جنگل میں ایک لیجنڈ بن گئی، نسل در نسل منتقل ہوتی گئی۔ اس نے جانوروں کو معاف کرنے کی طاقت اور مہربانی کا مظاہرہ کرنے کی اہمیت سکھائی، یہاں تک کہ ان لوگوں کو بھی جنہوں نے ان پر ظلم کیا ہو۔ آخر میں یہ نیلا کی غیر متزلزل شفقت تھی جس نے شیر کا دل بدل دیا اور ایک جنگل میں امن لایا۔ اور اس طرح اس کی میراث زندہ رہی، ماں کی محبت کی طاقت اور حکمت کا ثبوت۔